اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے رامپور جوہر ٹرسٹ اور جوہر یونیورسٹی، جی آپ جانتے ہیں کس کی ہے یہ، اور یہ اتنا بڑا شکشا کا مندر، تعلیم کا مرکز، ایجوکیشن کا سینٹر بنایا کس نے؟ سماجوادی کے سپریمو لیڈر، مسلمانوں کے قد آور دبنگ نیتا اعظم خان نے۔ مگر اعظم خان یو پی میں ہے، رامپور میں ہے، یوگی آدتیہ ناتھ کی اور بھارتیہ جنتا پارٹی کی دشمنی کا شکار ہو گئے اور بری نظر لگ گئی ان کے کاموں کو۔ حالانکہ کام انہوں نے وہ کیا جو مکھیہ منتری رہتے ہوئے 15 سال میں یوگی نے نہیں کیا، مودی نے نہیں کیا، مگر کیا کرے۔ اب رامپور جوہر ٹرسٹ اعظم خان کی اور ان کی یونیورسٹی مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی سے وابستہ جتنے مقامات ہیں ان پر ای ڈی نے چھاپے مارے ہیں۔ جی، منی لانڈرنگ کیس میں یونیورسٹی سمیت یو پی اور دلی کے 10 مقامات پر تلاشی لی گئی۔ ہندوتوا تنظیموں کی مہم اور یونیورسٹی کے خلاف سرکاری کارروائی میں اب زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ یعنی بہت خطرناک کام اعظم خان نے کیا، یونیورسٹی بنا کر ہندو مسلمان ہزاروں بچوں کو پڑھنے کا سسٹم دیا، تو بہت ہی ڈینجر کام کیا ہے۔ اس لیے اب ای ڈی کے چھاپے اور ان پر کارروائیاں سخت ہو گئی ہے۔ ناظرین، مغربی بنگال سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، کولکتہ کے ایک ہوٹل میں خوفناک آگ لگی۔ یہ آگ اتنی خطرناک تھی کہ اس آگ نے 9 افراد کی جان لے لی۔ مرنے والوں میں 2 خواتین اور 1 بچہ بھی شامل ہے اور 3 بنگلہ دیشی شہری بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس ہوٹل میں جو آگ لگی ہے تو ان مرنے والوں میں 9 لوگوں میں 3 بنگلہ دیشی شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ملک میں نفرتوں کا بازار گرم ہے، آگ لگائی جا رہی ہے۔ جی ہاں، دشمنیاں پھیل رہی ہے اور منظم انداز میں پھیلائی جا رہی ہے۔ اس وقت نفرتوں سے اس دیش کو بچانے کے لیے محبت کا پیغام، امن، ایکتا، شانتی کا پیغام عام کرنے کے لیے جمعیت علماء ہند کا مشن برسوں سے شروع ہے، اور جمعیت علماء ہند نے پہلے بھی دیش کو بچانے کا کام کیا تھا اور انگریزوں کو یہاں سے بھگانے میں بڑا رول ادا کیا تھا۔ وہ گورے انگریز جو ہندو مسلمانوں کو آپس میں لڑا کر، نفرتیں پھیلا کر کرسی پر ٹکے رہے اور ٹکے رہنا چاہتے تھے، ان انگریزوں کو بھگانے میں بھی جمعیت علماء نے بڑا کردار ادا کیا۔ اور آج کچھ ایسے ہیں جو کالے انگریز ہیں جو آج بھی مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو مندر مسجد کے نام پر اور الگ الگ انداز میں لڑانے کی اور ان کے درمیان نفرتیں پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انہی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے اور محبت کے ماحول کو عام کرنے کے لیے گزشتہ رات 7 بجے سے لے کر 10 بجے تک مہاراشٹر کے ایجوکیشن ہب تعلیمی شہر پونا میں ایک بہت ہی شاندار پروگرام جمعیت علماء شہر پونا یونٹ حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب انصاری، یوسف زکاتی صاحب اور ان کی پوری ٹیم
ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بہت شاندار پروگرام انہوں نے پارگے لانس میں جمعیت علماء کے بینر تلے سجایا تھا۔ اس پروگرام کی خاص بات یہ رہی کہ اس پروگرام کی ادھیکشتا، اس پروگرام کی صدارت پونے کے سی پی پولیس کمشنر امیتیش کمار صاحب نے اس پروگرام کی ادھیکشتا کی، صدارت فرمائی، اور میں مفتی محمد ہارون ندوی نائب صدر جمعیت علماء اس پروگرام میں بحیثیت مہمان خصوصی اور مقرر خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا۔ اس کانفرنس میں وہاں کے مقامی نیتاؤں نے، ہندو مسلم نیتاؤں نے اور سماج سیوکوں نے، یہاں تک کہ وارکری سماج کے ہندو دھرم گرو نے بھی اس کانفرنس میں شرکت کی اور بہت پیارے انداز میں اپنی بات رکھی۔ امیتیش کمار جی نے بھی جو ہے بہت پیارے انداز میں امن و امان کیسے باقی رہ سکتا ہے، شانتی کیسے آ سکتی ہے، اور اپنا پونا اور اپنا دیش کیسے نفرتوں سے بچ سکتا ہے، اس کو امیتیش جی نے بہت پیارے انداز میں بیان کیا۔ اور نشہ بڑھ رہا ہے، اس کو بھی لے کر انہوں نے چنتا جتائی اور جمعیت علماء اور تمام ہی مسلم سماج کے لیڈروں سے گزارش کی کہ آپ نشے کی روک تھام کے لیے آگے آئیں۔ آخر میں میری تقریر ہوئی، میری تقریر میں 35 منٹ میں نے علامہ اقبال کے سارے جہاں سے اچھا سے تقریر شروع کیا، اور پھر الحمدللہ راشٹری ایکاتمتا، ہندو مسلم پریم، دیش کی آزادی ہندو مسلم نے ساتھ مل کر کیسے لڑی، اور پھر آخر میں نشہ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، اور جمعیت علماء کیا ہے، اور جمعیت علماء کیا کس میدان میں کام کر رہی ہے، ان تمام چیزوں کو میں نے تفصیلی بیان کیا۔ قاری محمد ادریس انصاری صاحب جو آیوجک تھے اس کانفرنس کے، یوسف زکاتی صاحب اور جمعیت علماء کی پوری پونا کی ٹیم، ان دونوں حضرات نے پروگرام کے مقصد کو بیان کیا، اور بہت ہی پیارے انداز میں قاری ادریس انصاری صاحب نے گزشتہ کل بڑے نرالے انداز میں، بہت پیارے انداز میں اپنی بات پیش کی۔ آخر میں ہم لوگوں کے ہاتھوں سے جمعیت علماء نے باقاعدہ 8 سے 10 ہندو بیٹیوں کو تعلیمی فنڈ، ایجوکیشن فنڈ دے کر ان کو تعلیم کے لیے آگے بڑھنے کی بہت بڑی مدد کی۔ لوگوں نے زوردار تالیوں سے اس پروگرام کا ستکار و سمان کیا، اور جمعیت علماء پونا یونٹ کو ڈھیر ساری مبارکبادیاں پیش کی۔ اور اس پورے پروگرام کی شاندار نظامت، سوتر سنچلن حافظ مولانا ڈاکٹر شعیب بن قاری ادریس انصاری صاحب نے فرمائی۔ یہ پروگرام بے انتہا پونا کا تاریخی پروگرام رہا، کامیاب رہا۔ ایرادن مغربی بنگال کی ایک اور بڑی خبر آ رہی ہے۔ مہوا موئترا ایک لیڈی لیڈر ہے اور ترنمول کانگریس سے تعلق رکھتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کو کیسے ختم کیا گیا، اور اب بی جے پی کی انتقامی سیاست، جی ہاں، بدلے کی بھاونا سے جو بی جے پی گھٹیا سیاست کرتی ہے، آپ کو معلوم ہے اپوزیشن کو دبانے کچلنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کرتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترنمول کانگریس کے ممتا دیدی سے لے کر دوسرے نیتاؤں کو بھی بی جے پی نے کیسے ہیریسمنٹ کیا۔ لیکن خیر، ابھی یہ خبر آ رہی کہ مہوا موئترا ترنمول کانگریس کی اس لیڈر کو عدالت نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ مہوا موئترا نے اشتعال انگیز ریمارکس، یعنی بھڑکاؤ ریمارکس اور بھاشن دیا تھا۔ اس کیس میں انہیں بار بار عدالت بلا رہی تھی، مگر وہ حاضر نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے عدالت برہم ہو گئی اور عدالت نے ان کی گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ ناظرین، بہار سے خبر آ رہی ہے کہ بہار میں مڈ ڈے میل، جو بچوں کو اسکول میں کھانا دیا جاتا ہے، اس میں نمک کی جگہ ڈٹرجنٹ پاؤڈر ڈال دیا گیا۔ بھارتی جنتا پارٹی زندہ باد، بہار والوں اندھ بھکتی گوبر بھکتی زندہ باد۔ بڑی محنت سے بھارتی جنتا پارٹی کو لایا، اور جہاں جہاں بھارتی جنتا پارٹی آ رہی بس یہی حالات چل رہے ہیں۔ ایک طرف تو پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے، اگر پڑھ لکھ کے کامیاب ہو گئے تو نوکری نہیں مل رہی، اگر پیپر لیک ہو گئے اور احتجاج آندولن کر رہے تو لاٹھیاں کھانی پڑ رہی ہے، گولیاں کھانی پڑ رہی ہے، اور بچے ہیں اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو مڈ ڈے میل میں ڈٹرجنٹ پاؤڈر نمک کی جگہ مل رہا ہے۔ یہ ہے بہار، اور بی جے پی ہے تو کچھ بھی ممکن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، 34 چھاتر چھاترائیں، بیٹیاں بیٹے اس وجہ سے بیمار ہو گئے۔ حکام نے اسکول
कमेटी पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी है। नाज़रीन, रियासत उत्तर प्रदेश में भी सैलाब की सूरत हाल है, वहाँ पर भी बाढ़ ने, फ्लूड ने हालात ख़राब किया है। अभी इससे पहले आसाम के हालात आपने देखा, गुजरात के हालात आपने देखा, अब उत्तर प्रदेश भी सैलाब की जद में है और बताया जा रहा है कि तकरीबन 173 गांव मुतासर हुए हैं और 800 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। आइए नाज़रीन, रियासत झारखंड से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, झारखंड में 22 इम्तिहानात मनसूख करने का, कैंसल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 22 एग्जाम्स कैंसल, रद्द। जी, 25 रोजा तलबा तहरीक, यानी जो बच्चे वहाँ पर पढ़ने लिखने वाले बेटे बेटियाँ मोदी सरकार के खिलाफ और झारखंड सरकार के खिलाफ और पेपर लीक जैसे संगीन मामलात को लेकर जो बच्चे आंदोलन कर रहे थे, गुज़िश्ता कल यूँ समझिए कि 26 रोज़ हुए और 26 रोज़ का जो उनका आंदोलन था वो गुज़िश्ता कल ख़त्म हो गया। तलबा ने, यानी बच्चों ने खुशी का जश्न मनाया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम कितना करप्ट, कितना बेकार और कैसा सत्यानाश हो गया है कि झारखंड में भी 26 दिन से पढ़ने लिखने वाली बेटे बेटियां वहां आंदोलन कर रहे थे। वहां पर भी बीजेपी की पुलिस ने यूँ समझिए कि लाठी चार्ज की, बच्चों को मारा, सताया, वाटर कैनन, लेकिन बच्चे नहीं हटे। आखिर गुज़िश्ता कल उनका आंदोलन ख़त्म हुआ तो बच्चों ने खुशी से जश्न मनाया। आइए, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फरमान और बड़ा आदेश जारी हुआ है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वालिदैन, पेरेंट्स, माँ बाप अपने बच्चों को अपनी जायदाद से बेदखल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उम्र बढ़ने का मतलब जिल्लत या अदम तहफ़्फ़ुज़ नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। बल्कि ये भी खबर सामने आ रही है कि कभी कभी माँ बाप अपनी ज़िंदगी में बच्चों को जायदाद दे देते हैं और वे बच्चे क्या करते हैं, बदमाशी करके माँ बाप को ही घर से बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसी भी खबरें आ रही है कि ये फैसला भी अदालत ने वापस लिया है कि अगर बच्चे बदमाशी कर रहे हैं तो माँ बाप को, पेरेंट्स को हक हासिल है कि उनसे अपनी वो जायदाद वापस ले लें। और कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर बच्चे माँ बाप को सता रहे हैं, उनका ख्याल नहीं रख रहे हैं, उनकी सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, उनकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो माँ बाप बच्चों को अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। आइए, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, रियासत महाराष्ट्र में तब्दीली मजहब मुखालिफ कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी, और अब इस खतरनाक कानून का 28 अगस्त से इतलाक होगा, यानी इस कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 28 अगस्त से बकायदा ये नाफिजुल अमल होगा, यानी इस पर अमल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि हर तब्दीली मजहब खतरे के दायरे में आ गई। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर ये नोटिफिकेशन इतनी ईमानदारी से जारी किया गया कि अगर किसी भी शख्स को आप मजहब तब्दील करवाते हैं तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो मैं गवर्नमेंट से कहूँगा कि इसमें ईमानदारी लाए, गद्दारी ना करे, मक्कारी ना करे। और फिर अगर सिर्फ लव जिहाद यानी मुसलमान, अगर कोई हिंदू लड़की को मुसलमान बनाकर वो मुसलमान बनती है और शादी करता है तो लव जिहाद का मुद्दा उठता है, मुसलमान को सजा होती है। हम ये कहते हैं कि अगर कोई लड़की या लड़का किसी भी तरीके से अगर उसको हिंदू बनाया जाता है या वो बनता है तो उस पर भी बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। ये सच्चे ईमानदार हिंदुओं का भी डिमांड है और मुसलमानों का भी डिमांड है, एक तरफा कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर, जी हाँ, गुज़िश्ता कल यानी 19 अगस्त 2026 को मुंबई के कांग्रेस हेडक्वार्टर तिलक भवन दादर में एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम एमएलए साजिद खान पठान के सत्कार सम्मान और एजाज में रखा गया था। आप जानते हैं कि अकोला के एमएलए दबंग कद आवर नेता साजिद पठान जो है
وہ مہاراشٹر پردیش کانگریس کمیٹی الپسنکھیانک विभाग کے پردیش ادھیکش بنائے گئے ہیں۔ گزشتہ کل انہوں نے باقاعدہ پد کو سنبھالا، لیکن بڑے ستکار و سمان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں مہاراشٹر بھر سے ساجد پٹھان کے چاہنے والے اور کانگریس کے پدادھیکاری اور کاریہ بڑی تعداد میں تلک بھون میں شریک ہوئے۔ میں خود بھی شریک تھا۔ میرا تقریباً 15 منٹ کا شروع میں بھاشن ہوا، جس میں نے تمام کانگریس واسیوں کو، کانگریس کے ساتھیوں کو، پدادھیکاریوں کو، کاریہ کرتاؤں کو کہا کہ ساجد خان پٹھان ایک دبنگ نیتا ہے۔ اب ان کی سرپرستی، ان کے رہنمائی اور ان کی رہبری میں الپ سنکھیانک کی سمسیاؤں کو حل کیا جائے گا اور الپ سنکھیانک کے مدوں کو دبنگ انداز میں ودھان سبھا سے لے کر پارلیمنٹ تک پہنچایا جائے گا، اور اگر وقت پڑے تو راستوں پر بھی آیا جائے گا۔ ہم کو ساجد پٹھان کا بھرپور طریقے سے ساتھ دینا ہے، اور بہت ساری چیزیں میں نے ملک کے حالات کو بیان کیا۔ بعد میں پھر ہمارے ماجی منتری جو ہے انیس صاحب ناگپور، اور ایسے ہی وجاہت مرزا صاحب وہاں موجود تھے، ایم شیخ صاحب وہاں موجود تھے، اور ہمارے امین پٹیل صاحب، ایم ایل اے اسلم شیخ صاحب اور راؤت صاحب، تقریباً تمام ہی بڑی تعداد میں پدادھیکاری کانگریس کے بڑے قد آور نیتا وہاں پر آئے، اور پھر عمران پرتاپ گڑھی صاحب تشریف لائے۔ زوردار تالیوں سے سواگت ہوا، اور پھر ان کی بات بھی ہوئی، بہت پیاری بات۔ انہوں نے الپ سنکھیانک سماج کو تعلیم کے اعتبار سے آگے بڑھنے اور کانگریس جیسی سیکولر پارٹی کو مضبوط کرنے کا وچن دیا اور ساتھیوں سے لیا، اور ساجد پٹھان کو، کیونکہ عمران پرتاپ گڑھی صاحب نیشنل پریزیڈنٹ ہے الپ سنکھیانک کے مائنورٹی کے، تو انہوں نے ساجد پٹھان کا ستکار و سمان کیا، اور گزشتہ کل ساجد پٹھان نے اپنا پد سنبھالا۔ بڑے اعزاز اور ستکار و سمان کے ساتھ لوگوں نے انہیں خوب مبارکبادیاں پیش کی۔ ٹھیک ہے، اب اس کو ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BOMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں۔ چہرے کی جھائیاں، داغ دھبے، کالے پن سے ہے پریشان تو پائیں صاف ملائم چمکدار خوبصورت اسکن نیچرل گلو قدرتی نکھار کے ساتھ نور کریم صرف 5 سے 6 دن کے اندر اثر۔ ہربل صحت لایا ہے 100% دیسی جڑی بوٹیوں سے 72 گھنٹے میں علاج۔ مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر، جوڑوں کا درد، بواسیر، خجلی، بالوں کا جھڑنا، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مس سے آنکھوں کے اوپر کی چربی، دیش یا ودیش سے کہیں سے بھی ہو، دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ